ایک ہی بات کہتا ہے میرے پہ ظلم کیا ہے, کہتا ہے یہ میرے سے مجھے ٹارچر کرتے ہیں, مجھے کسی سے ہیومن کانٹیکٹ, کہتے ہیں ایک اور ڈاکٹر کا کہتا ہے اس سے پہلے ایک تو 10th کو والے نے کہا ہے نا جو لاسٹ آئے, کہتے جو پہلا اس نے بھی کہا تھا ہیومن کانٹیکٹ ہے, یہ دس از یور ٹریٹمنٹ, کہ جو ہائپر ٹینشن ہے اس کی تو یہ کرتے نہیں ہے. کہتا ہے ہاں 2 دن مجھے انہوں نے کیا کہتا ہے ٹی وی چلایا, کیا اخبار دیا مجھے, کہتے 2 دن, کہتے پھر بند کر دیا. جب یہ کہا کہ 2 پھر بند کر دیا انہوں نے, کہتے یہ ٹارچر کرتے. وہ کہہ رہے ہیں, وہ بالکل نہیں کہہ رہے میں نے شفا نہیں چاہتا, بڑے خوش, کہتے میں جا رہا ہوں. میں نے کہا بالکل جا رہا ہوں. میں کہا سپریم کورٹ نے دیا آپ کی ڈیسیجن, میں کہا سپریم کورٹ نے دیا. میں نے کہا وہ بار بار ایک ہی چیز انہوں نے کہی, کہتی میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, میرے ساتھ میرا اتنا مجھے ٹارچر کر رہے ہیں. مجھے وہ کہتا ہے جو ایک کوئی اور ڈاکٹر بھی آتا اس نے کہا تھا ہیومن کانٹیکٹ نہیں ہونے کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے. کہتے 10 مہینے سے میرے پاس, کہتے نہ ریڈنگ مٹیریل نہ ٹی وی پر گئی تو وہاں عمران خان بیٹھے تھے, وہ بھی ذرا سرپرائز سے مجھے. خیر وہ اٹھے, وہ اتنے شوق میں, وہ جو بھی ان کے ساتھ ڈاکٹر سے ان کو کہتے کہ یہ میری بہن 10 منٹ میں اس کو مل رہا ہوں, 10 مہینے بعد میں مل رہا ہوں, نے پیار کیا مجھے. ابھی ڈاکٹر فیصل بھی بتائیں گے اپنا کل جو ہوا. ہم کوئی تقریباً ہمیں فون آیا کہ اڈیالہ پہنچ جائیں شام کو, تو ہم تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے ہم اڈیالہ پہنچ گئے. ڈاکٹر فیصل اور مجھے وہ اندر لے گئے, ڈی ایس پی کے سپتین کے کمرے میں ہم بیٹھ کے جا کے, اور تقریباً 1 بجے آپ 12:40 وہ سپتین صاحب آئے, نے کہا جی ڈاکٹر صاحب آپ آئیں, تو یہ چلے گئے. اب ہمیں نہیں پتا کہا, آپ بیٹھے ان کو ہم لے کے جا رہے ہیں. پھر کوئی 10-15 منٹ بعد وہ ایک اے ایس آئی وہ خاتون تھی, اس کو میرے ساتھ کیا, انہوں نے کہا جی آپ آئیں. تو ایک کار میں مجھے بٹھا دیا, چھوٹی کار میں. تو سامنے ایک تھی لینڈ کروزر, کچھ بول نہیں رہا تھا, پولیس کچھ نہیں بول رہی تھی. تو میں پوچھوں ڈاکٹر فیصل کدھر ہیں, تو خاموش. تو جب یہ چلتے گئے, اور ایک سامنے پولیس کی کار تھی, اور ایک ہماری جو جس کار میں تھی پیچھے تھی, درمیان میں ایک وہ لینڈ کروزر تھی. تو میں نے کہا شفا جا رہے ہیں, تو بولے نا. جب ہم اندھیرے میں کہیں پہنچے, مجھے تو اسلام آباد کا اتنا پتہ نہیں ہے, تو کوئی جنگل جیسی جگہ سے, میں کہا یہ کیا جگہ ہے, اندھیرا ہے. تو کہتے ہیں یہ پمز ہے. میں کہا یہاں کس سے لے کے آئے ہیں؟ کورٹ, سپریم کورٹ نے کہا کہ شفا انٹرنیشنل لے کے جانا. کہتے ہیں اصل میں جی یہاں ان کی فالو اپ ہونا ہے ان کی آنکھ کا, تو اس لیے ذرا چیک اپ ہونا ہے, تو یہاں لے کے آئے ہیں. پھر ان کو نکالا, ان کو اچھا اندھیرا, سب کچھ اندھیرا تھا, کچھ لوگ اندھیرے میں کچھ نظر آ رہے تھے, اور ٹوٹل ڈارکنس. تو وہ چلے گئے اندر. مجھے پھر کار میں بٹھائے رکھا, پھر 10-15 منٹ مجھے کار میں بٹھائے رکھا. یہ رات کا جو بھی ٹائم تھا, ہمارے سے آپ کو یاد ہے کہ فون وغیرہ ہمارے پاس نہیں ہوتا, ہمارے پاس کوئی ٹائم کانسیپٹ نہیں ہوتا. جب ہم جیل جاتے ہیں تو ہم قیدی کی طرح ہی ہوتے ہیں. تو پھر مجھے کہا ڈاکٹر صاحب آ جائیں آپ. اچھا آپ او پی ڈی, مجھے اس سے پتہ ہے کہ پمس کا, میں کبھی پمس نہیں گئی, مگر پمس کا یہ او پی ڈی تھا, اندھیرا تھا. ایک آدمی نے وہ فون کی بتی سے مجھے دکھایا راستہ, وہاں گرتے پھر گئے. او پی ڈی سے مجھے کہیں لے کے گئے اوپر, اور وہاں ایک پہلے آفس میں بٹھایا, جو میں زیوم کر رہی ہوں کہ وہ جو ان کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کا آفس ہوئے گا. تھوڑی دیر بیٹھے, پھر کہتے جی آپ آئیں. پھر میں اوپر گئی تو وہاں عمران خان بیٹھے تھے, وہ بھی ذرا سرپرائز سے مجھے. خیر وہ اٹھے, وہ اتنے شوق میں, وہ جو بھی ان کے ساتھ ڈاکٹر سے ان کو کہتے کہ یہ میری بہن 10 منٹ میں اس کو مل رہا ہوں, 10 مہینے بعد میں مل رہا ہوں, نے پیار کیا مجھے. تو پھر وہاں بس بیٹھے ہم, تو مجھے کہنا شروع ہو گیا اسی وقت. میں کہا پتہ ہے کیا, میں نے کہا یہ ہم اس سے یہ چیک اپ کرنے آپ آئے ہو یا ہم شفا جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر فیصل بھی ہے. تو میں پوچھتی جاؤں کہ ڈاکٹر فیصل کدھر گئے, تو کوئی جواب نہیں تھا, خود وہ نیچے تھے پولیس والے. تو میں کہ آپ فکر نہ کریں, ابھی آپ کا سر چیک اپ ہونا ہے, ہم شفا جائیں گے, وہاں آپ کا پورا سب کچھ ایگزامینیشن ہوئے گی. تو انہوں نے وہاں ان کا دیکھا, ایسے ٹائم پہلے ادھر بٹھائے رکھا, پھر تھوڑی بار واپس آفس میں لے گئے. وہاں تو 2-3 ڈاکٹر, میں کسی کو نہیں پہچانتی تھی, وہ انہوں نے ڈاکٹر عارف کا بتایا, انہوں نے ڈاکٹر عارف تھے, ان کو میں ملی, اور باقیوں کو میں نہیں پہچانتی تھی.
پھر ان کے آفس میں گئے, انہوں نے وہاں ان کی ایگزامینیشن کی آنکھ کی, وہ جو ہوتی ہے نا ریفریکشن وغیرہ, وہ ساری کی آفس میں. اور مطلب آفس میں ہی وہ چارٹ رکھا ہوا تھا جو آئے کا وہ والا کر کے, وہ کی ان کی بیٹھ کے. بلکہ ان سے پوچھیں کہ آپ یہ آئی ڈراپس کون سے خان صاحب ڈال رہے ہیں. اور آپ یاد رکھیں خان صاحب بہت اپنی, یہ آپ ڈاکٹر فیصل بتائیں گے, ہر چیز بہت اچھی طرح پرٹیکولرلی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے نام نہیں یاد. تو میں نے کہا کہ آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کون سے, آپ لوگوں نے آپ کے نوٹس میں کہیں لکھا نہیں ہوا کہ آپ نے کون سے پرسکرائب کیے تھے ان کے آئی ڈراپس جو آپ ان سے پوچھ رہے ہیں. کسی کو نہیں پتا, ایک دوسرے کو دیکھے فائل کھولی ہوئی. اب وہ جو بھی کھڑے تھے, خیر نے سارا دیکھا. ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کو یہ والا ٹیسٹ چاہیے آنکھ کے لیے. تو میں کہ کب کتنی امیڈیٹ, کہتے ہیں امیڈیٹلی ان کا ہونا چاہیے آنکھ ریلیٹڈ, ان کی ہم نے بلڈ ویسلس چیک کرنی ہے یہ. تو میں نے کہا تو آپ فکر نہ کریں, ہم شفا میں جا رہے ہیں, ہم وہاں سارے چیک کروائیں گے ان کے. اب میں یہ کہتی جب میں سوچتی ہوں کہ میں کتنی مطلب. تو اس کے بعد انہوں نے پھر واپس ہم چلے گئے ایک اور جگہ. انہوں نے کہا جی اب ان کو انجیکشن لگتا ہے, ان کا انجیکشن کا ٹائم ہے. اور انہوں نے دوسرا ٹیسٹ کیا کہ آنکھ امپروومنٹ ہے, ہیمریجز ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہیمریجز بہتر ہو گئے ہیں. دکھایا ایک آدھ بھی ہے, میں نے اس کی سارا وہ دیکھا, ٹھیک ہے. اوپر گئے تو ان کا ہاں ایک بلڈ پریشر لیا گیا. اور ایک کیا کہ ڈاکٹر صاحب آئے, جی میں یہ ڈاکٹر صاحب ہوں, مجھے نام نہیں بھول گیا, کہ میں یہ ہوں, میں نے ان کو پہلے دیکھا تھا اور انہوں نے ان کا بلڈ پریشر لیا جو 120/80 تھا یا 70 تھا, وہ بلڈ پریشر لیا. پھر انہوں نے انجیکشن, میں ساتھ تھی, انجیکشن ان کی آنکھ کا جو انجیکشن لگایا تھا. اور لوگ مطلب پتہ نہیں رات کے 2-3 بجے ہوئیں گے. تو وہ اب ہم یہ ایک سارا پروسیجر کر کے, تو ان کو خان صاحب عمران خان کو میں نے کہا, وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا ابھی آپ کو ہم نے شفا لے کے جانا ہے اور وہاں آپ کا سارا کمپلیٹ ایگزامینیشن ہوگا, اور اف ریکوائرڈ اینی ٹریٹمنٹ وہ سارا وہاں ہوگا. تو وہ خوش تھے, کہتے ٹھیک ہے. میں کہ پھر آپ کو جب یہ ہو جائے گا نا سارا ایک دم مکمل طور پہ, پھر ہم کو واپس لے جائیں گے. کہتے ٹھیک ہے. کہتے شفا جا رہے ہیں, میں کہا ہاں شفا جا رہے ہیں. تو ہم بہت بڑی دیر بیٹھے, یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے, ٹائم جیسے گزار نہیں رہے ہوتے. مطلب ایک چیز جتنا ٹائم پروسیجرز وغیرہ میں نہیں تھا جتنا ہم جب. تو ایک بس انہوں نے بس ایک بات, اور وہ ڈاکٹرز کہتے جی آپ نہ کریں, آپ کا بلڈ پریشر اس سے چڑھتا ہے. وہ بار بار ایک ہی چیز انہوں نے کہی, کہتی میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, میرے ساتھ میرا اتنا مجھے ٹارچر کر رہے ہیں. مجھے وہ کہتا ہے جو ایک کوئی اور ڈاکٹر بھی آتا, اس نے کہا تھا ہیومن کانٹیکٹ نہیں ہونے کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے. کہتے 10 مہینے سے میرے پاس, کہتے نہ ریڈنگ مٹیریل نہ ٹی وی. کہتے جب میں کہتے جون, اب ان کو ڈیٹ, کہتے جولائی, ان سے پوچھے بتاؤ میں کب, میرا جولائی میں تھا. کہتے میرا سر میں کچھ ہونے لگ گیا. اور کہتا, اور پھر کہتا میں ان کو بتایا کہ میرا کبھی 42 سے زیادہ پلس نہیں ہوتی, اور 120 سے زیادہ میرا بلڈ پریشر کبھی نہیں ہوا, یہ میرا بلڈ پریشر نہیں ہوتا. کہتے میری طبیعت پیلپیٹیشن لگ جائے. کہتی میں ان کو جو جیل کے ڈاکٹرز تھے وہ ان کو کہیں, کہتے کوئی سنتا ہی نہیں تھا, کہتے کوئی میری پرواہ نہیں کرتا تھا. کہتے میں ان کو کہتا جاؤں, وہ کہیں کہ کچھ کرو. کہتے پھر کوئی وے بتایا کہ پھر ایک کچھ میں دوائی دی. 1 اگست کو کسی نے دیکھا, انہوں نے مجھے یہ بتایا. پھر جو کہتے 10th کو جو ڈاکٹر آئے, انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو سولیٹری میں رکھا گیا ہے, اور آپ کو جو مینٹل ٹارچر کیا گیا ہے یہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں, اور آپ کو جو بالکل ہیومن کانٹیکٹ, اس کی وجہ سے یہ آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہے, بلڈ ہائپر ٹینشن وہ نہیں ہے, یہ آپ کو انزائٹی جو اتنی سویر ہے اس کی وجہ سے آپ کو یہ بلڈ پریشر آپ کا ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا میں نے ریکمنڈیشن کی کہ آپ کی ساری جو آپ کے, بار بار مجھے کہیں بتاؤ ان کو کہ میرے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں, یہ بتاؤ میرے ساتھ یہ انسانی, یہ انسانوں کی, یہ انسان نہیں ہے. کہتے کوئی انسانوں کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے. کہتے بشرا بی بی کے ساتھ بھی انہوں نے سولیٹری میں رکھا ہوا ہے. کہتے یہ انسان نہیں ہے جو کر سکتے ہیں. کہتے کون کس کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے. اور وہ بار بار مجھے کہیں کہ جا کے میں نے ان کو بتایا کہ میں کہ نہیں ساری قوم آپ کے ساتھ, میں کہ ساری قوم آپ کے لیے ساتھ ہے, آپ فکر نہ کریں. اور مجھے باہر گئے, کہتے یہ ظلم کر رہے ہیں میرے پہ. کہتے میرے ساتھ بتاؤ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں, میرے ساتھ کہتے بار بار کہتے یہ مجھے کچھ, میں ان کو کہتا ہوں میرے سنتے نہیں ہیں. کہتے یہ میں ان کو کہتا ہوں مجھے یہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کہتے پرواہ نہیں کرتے میری.
تو میں نے کہا فکر نہ کریں، میں کہا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. میں کہا تم کہتے بتانا یہ ہیومن انسان نہیں ہے. میں کہا تم فکر نہ کرو، میں کہا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. میں کہا جو جس نے تمہارے ساتھ کیا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. تو میں کہا ہم تمہیں آپ کو لے کے جا رہے ہیں. اچھا یہ جو آج اسی بیسس پہ جو آج خبریں آ رہی ہیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں، وہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ میں نے شفا نہیں چاہتا. بڑے خوش کہتے میں جا رہا ہوں. میں نے کہا بالکل جا رہا ہوں. میں کہا سپریم کورٹ نے دیا آپ کی ڈیسیجن. میں کہا سپریم کورٹ نے دیا. میں نے کہا عزیر بھنڈاری کا میں نے بتایا، بڑے خوش ہوئے، کہتے بہت اچھا. کہتے وہ تو مجھے پتہ ہے، وہ تو میں نے کہا ان کے وہ لے کے گئے تھے، اور میں کہا انہوں نے ڈیسیجن دیا ہے کہ آپ کو وہاں جائے گا، آپ کا کمپلیٹ چیک اپ ہوگا، آپ کا ریکوائرڈ ٹریٹمنٹ ہوگی، پھر آپ کو واپس ڈیالہ لے جائیں گے. میں کہا یہ نہیں کہ آپ کو ہاسپٹل میں رکھتا. تو کہتے ٹھیک. کہتے اچھا پھر ہم کہتے جب ہم شفا جا رہے ہیں. میں کہا ہاں. اب میں بھی سمجھی کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن. میں کہا نہیں، اب ہم یہاں سے آپ کی آنکھ دکھانے آئے ہیں، تو ہم وہاں شفا جا رہے ہیں. باتیں اور ایک ہی بات کہتے ہیں میرے پہ ظلم کیا ہے، کہتے ہیں یہ میرے سے مجھے ٹارچر کرتے ہیں، مجھے کسی سے ہیومن کانٹیکٹ. کہتے ہیں ایک اور ڈاکٹر کا کہتے ہیں اس سے پہلے ایک تو 10th کو والے نے کہا ہے نا جو لاسٹ آئے، کہتے جو پہلا اس نے بھی کہا تھا ہیومن کانٹیکٹ ہے، یہ دس از یور ٹریٹمنٹ کی جو ہائپر ٹینشن ہے اس کی. تو یہ کرتے نہیں ہے. کہتے ہاں 2 دن مجھے انہوں نے کیا کہتا ٹی وی چلایا، کیا اخبار دیا مجھے. کہتے 2 دن، کہتے پھر بند کر دیا. جب یہ کہا کہ 2 پھر بند کر دیا انہوں نے. کہتے یہ ٹارچر کرتے ہیں بار بار مجھے کہے، اور کہتے بتاؤ. میں کہ پتہ ہے، میں کہ تم فکر. خیر پھر ہم وہاں ہم نے کہا چلے ہم شفا جانے لگے. اب سپریم کورٹ نے کہا شفا، تو میں اس کو ڈی ایس پی کو میں کو یہ کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے. کہتا پیمز جا کے بتایا مجھے جگہ. میں کہ کیا جگہ. کہتا پیمز. میں کہ سپریم کورٹ کی ڈیسیجن ہے، آپ اس کو یہ کنٹمپٹ ہوتا اگر آپ نہیں لے کے جاؤ گے. کوئی جواب نہیں دیتے بس. اچھا ان کی آنکھ کو جب انجیکشن لگایا تو ایک آنکھ بند تھی. پھر ہم اسی راستے سے سوچے، میں کو اور وہ تیز چلتے ہیں نا، پٹی لگی ہوئی، اور وہ کیونکہ تیز چلتے ہیں میں کو آہستہ چلو، کیونکہ وہی ٹارچ کی بتی فون کی بتی لے کے وہ دکھا رہے راستہ. مطلب یہ ایک اور کوئی سیکیورٹی نہیں. مطلب لوگ کھڑے تھے وہاں، میں دیکھ رہی تھی کونوں میں کھڑے اندھیرے میں، تو جو بھی تھے. مگر یہ کہ یہ ایک ان کے اندھیرے میں کو آہستہ چلو، آنکھ پہ ایک پہ پٹی ہے، مگر ان کو اس طرح لے کے آئے اور پھر بیٹھے. میں نے کہا مجھے دوسری کار میں بٹھا دیا. میں پوچھتی کہوں پھر سمجھ آیا جب میں کہتی شفا جانا ہے. کہتے وہ آگے سے جواب نہ دے. کہتے نہیں جب آپ کی نہیں ملاقات اب ہوئے گی آپ کے. میں کہ نہیں، یہ سپریم کورٹ نے کہا، آپ کیسے ڈیفائی کر سکتے ہو. مجھے ویسے میں جس راستے سے آئی مجھے اس کا خالی تھا، وہ کوئی رش نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا. 2 کاریں تھیں، ایک ان کی کار تھی، ایک کے پیچھے تھی. اڑتے آ رہے تھے، کوئی ٹریفک نہیں تھا. مجھے تو کچھ نہیں نظر آیا. تو جب میں نے ظاہرہ پنڈی کی طرف، مجھے یہ اب ٹائمنگ سے نہ فون ہوتا ہے نہ کانٹیکٹ ہوتا ہے. جب ہم یہاں آئے، مجھے جو فجر کی اذان ہو رہی تھی، جب یہ آتا ہے نا یہ پنڈی انٹر کرتے ہیں، میں کہیں یہ چکلالہ 3 ہے، یہ کون سی وہ جو گیٹ لگے ہوئے ہیں وہاں، مجھے یہ پتا ہے کہ فجر کی اذان ہو رہی تھی. پھر ہمیں پورا لے کے کیا بولتے نہیں ہیں، اتنی ان میں ڈگنیٹی نہیں ہے کہ تو ہم کوئی. مجھے تو لگتا تھا وہ میرے ساتھ ایک ایسا وہ لڑکی تھی کہ ہم پرزنرز ہیں، کوئی جواب نہیں دیتا. میں بار بار کہتی جاؤں میں کہ یہ آپ نہیں کر سکتے آپ. اور میں ریپیٹ کرتی ہوں جو میں آگے پڑھ رہی ہوں نا، یہ کسی آ رہا ہے، ان کا صرف آنکھیں دیکھیں، کوئی بلڈ ٹیسٹ وغیرہ نہیں، صرف آنکھیں کی. اور مجھے نہیں پتا کون وہ ڈاکٹر فرق تھے. ایک کو ڈاکٹر عارف نے انٹروڈیوس کرایا، اور مجھے دوسروں کے مجھے نام نہیں کیا کون تھا. اور بلڈ پریشر لیا گیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا گیا. ایز آئی سیڈ میں نے ان کو کہا کون سا آپ خان صاحب کون سی دوائی لے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی مجھے نام نہیں یاد. اب کون آئی ڈراپ سے کتنے کو نام یاد آتے ہیں، 2 پہلے لے رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا تھا. فائلیں چیک کر رہی تھی. میں نے کہا آپ نے دیے، آپ کے کہیں ریکارڈ میں نہیں ہے، آپ کی فائل ہی نہیں ہے، آپ کی یہ طریقہ ہے ان کا یہ دیکھنے کا، اتنی ہیپ ہیزرڈ، اتنا غلط طریقہ. اور پھر انہوں نے کہا پھر جب واپس پھر سب اڈیالہ میں آگے اتری تو ڈاکٹر فیصل ایک اور کار سے اتر رہے تھے. ہمیں وہی وہاں سے گئے. اور اب یہ بتا دیں ڈاکٹر فیصل آپ کے ساتھ آپ کہاں گئے تھے. میں نے خان صاحب کو کہا. وہ کہتے کدھر ہے فیصل آیا ہوا ہے. میں نے کہا ہاں. میں کیا لگتا ہے انہوں نے اغوا کر لیا. میں نے کہا خوش، اتنے خوش. کہتے اچھا تسلی ہوئی نا جو. تو میں مذاق کر رہی. میں نے کہا ان کا لگتا ہے اغوا کر لیا. پوچھے میرے سے. تو میں نے اور باتیں کی. میں نے میرے سے پوچھ رہے تھے، کئی چیزیں پوچھی کیونکہ. اور میں نے
تو میں نے اور انہوں نے ایک سہیل کی نے کہا جی اپنی موومنٹ تیز کرے, انہوں نے کہا اس سے جو کر رہے اس سے زیادہ تیز کر لے, میں بھی آئیں گے سہیل میں کہتی ہوں, اور بھی کئی باتیں ہیں. اور خیر مگر یہ ہے کہ ایک بات ایک کہا, انہوں نے کہا مجھے بہت بتاؤ کب انہوں نے مجھے ٹارچر کیا 10 مہینے کہتے مجھے, انہوں نے کہتے میرا بلڈ پریشر کہتا ہے میرے سر کو کچھ ہوتا تھا, میں ان کو کہتا تھا میرے سر کو کچھ ہو رہا ہے, ہم غلط نہیں کہتے تھے. اور مجھے پھر انہوں نے کہا کہتے کہ میں ان کو کہتا تھا مرسی کو انہوں نے ایسے ہی مارا تھا. میں نے ان کو بتایا کہ عمران ہم نے ایگزیکٹلی انہوں نے جب بلڈ پر, اس لیے جب آپ کہتے ہیں نا آپ کہتے بلڈ پریشر, آپ غلط کہتے ہیں, غلط تھا بلڈ پریشر. دیکھیں میڈیکل ٹرمز ایک طریقہ ہوتا ہے کرنے کا. آپ اگر بلڈ پریشر کہو گے نا اس کا مطلب ان کو بلڈ پریشر نہیں تھا, ان کو انزائٹی کی وجہ سے ہائپر ٹینشن تھی. تو انہوں نے اگر میں نے کہا ہم نے کہا تھا کہ آپ کو نیکسٹ برین ہیمریج کریں گے, میں نے بتایا میں کہا وجاہت نے تو میں ختم کر دیا تھا. تو کہتے اور میں نے کہا ہم نے بھی کہا تھا کہ مورسی خود کہتے مورسی کو ایسے کیا تھا نا, جو میرے ساتھ کہتے مجھے علاج نہیں کراتے, میرے سر میں ہو رہا تھا مجھے کبھی نہیں. اور کہتا میں ان کو بتاتا جاتا تھا کہ میرا 42 میری ہارٹ ریٹ ہوتی ہے اور 120 سے زیادہ میرا بلڈ پریشر نہیں جاتا. کہتا یہ میرا کرتے نہیں تھے. کہتے وہ چھوٹے ڈاکٹرز ان کو بتاتے تھے, یہ آگے نہیں کرتے. کہتے پھر ایک انہوں نے بتایا اور یہ ایک چیز کر رہے تھے بار بار, اور کہتے میرے پہ ظلم کر رہے ہیں, کہتے یہ انسان نہیں ہے, کہتے یہ کر. میں نے ان کو بتایا کہ آپ فکر نہ کریں, میں کہا ہم جس نے آپ پہ ظلم کیا ساری قوم آپ کے ساتھ ہے اور ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. بار بار مجھے کہے اور کہتے کیوں سے نکال رہے ہیں؟ کوئی نہیں نکال رہا, کوئی نہیں نکال رہا. پلیز آپ اس کو گارڈ کو دیں, دھکا مار کے تو کہہ رہے ہیں بھائی جان یار ادھر سیریس باتیں ہو رہی ہیں, سپوتاج نہ کریں پلیز, سپوتاج نہ کریں, یہ سیریس بات ہے. یہ یار کا سپورٹی والا سامنے سے کوشچن کریں, یہ نہیں کہا. رحیم یا کنابود یا کنستعین. سب سے پہلے تو جو کل کا رویہ رہا ہے انتظامیہ کا اور حکومت کا, یہ انتہائی افسوسناک ہے. سپریم کورٹ کے 3 ججز کے آرڈر کو کل ردی کی ٹوکری میں ایک دفعہ پھر پھینکا گیا. میں بار بار یہی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ عوام کی امید عدلیہ سے ہے. اگر عدلیہ ہی انصاف نہیں کرے گی, عدلیہ ہی اپنے فیصلے امپلیمنٹ نہیں کرے گی, تو پھر عوام کس طرف جائے گی؟ اور عمران خان صاحب تو کوئی چھوٹا انسان نہیں ہے, وہ پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے. اس کی جماعت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے تو پھر عام پاکستانی کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ وہ کس طرف جائے گا؟ عام پاکستانی اپنے لیے اس پاکستان میں اپنا مستقبل کیسے دیکھے گا کہ عمران خان صاحب کے جیسے انسان کے ساتھ یہ رویہ رکھا جا رہا ہے؟ اور 3 ججز وہ باقاعدہ حکم کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا علاج شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہو. لیکن یہ اتنے ذہنی اور اخلاقی پستی کے وہ نیچے والے درجے تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کو عدالتیں اور ججز بھی انسان کے بچے نظر نہیں آتے. مطلب یہ اتنی ہٹ درمی کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب یہ آئین اور قانون کو عدلیہ سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھتے ہیں. مطلب ان کو خوف ہی نہیں ہے, ڈر ہی نہیں ہے کسی چیز کا. ان کو یہ خوف بھی نہیں ہے کہ یہ توہین عدالت کر رہے ہیں. ابھی تو ہماری ساری امیدیں ججز سے ہیں. یہ ججز کی توہین کی گئی ہیں, یہ سپریم کورٹ کی توہین کی گئی ہے. یہ ججز جو ہیں ابھی فیصلہ کریں کہ یا عدالتوں کو تالے لگانے ہیں, عدالتیں بند کرنی ہیں, یا جو ہے اپنے فیصلے امپلیمنٹ کرنے. یہ 2 باتیں. اگر کل کا واقعہ جو ہوا ہے ججز کو فیصلہ کرنا ہے, جتنی بھی ججز ہے پورے پاکستان میں, کیونکہ یہ صرف 3 ججز کی انسلٹ نہیں ہے, یہ 3 ججز کی توہین نہیں ہے, یہ پوری عدلیہ کی توہین ہے. انہوں نے پوری عدلیہ کو پیر تلے روندا ہے, انہوں نے عدلیہ کی توہین کی ہے. انہوں نے ان 3 ججز کے آرڈر کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اشرفیہ جنہوں نے عمران خان صاحب کو اغوا کر کے جیل میں ڈالا ہے, یہ آئین اور قانون سے بالا تر ہے. نہ یہ عدلیہ مانتے ہیں, نہ ججز مانتے ہیں, نہ پاکستان کا آئین مانتے ہیں, نہ قانون مانتے ہیں. ابھی ان ججز نے فیصلہ کرنا ہے. ہم تو اپنی تحریک چلائیں گے. عمران خان صاحب کا حکم ہے, ان کا حکم سر آنکھوں پر. اس میں آپ تیزی بھی دیکھیں گے. خاص آپ کے لیے آپ ملے نہیں مجھے, انہوں نے خاص کہا کہ سہیل کو کہو
اس کو تیز کر دیں. انشاءاللہ یہ پہلے سے زیادہ تیز ہوگا. کل میں انشاءاللہ تعالی ہنگو جا رہا ہوں, پرسوں بنیر جا رہا ہوں, اور اس طرح پورے پاکستان میں جاؤں گا. صاحب آپ کی ایگزیکٹ ڈیمانڈ ہے کہ ایک منٹ میری بات پوری ہونے دے, پھر بات کرتے ہیں. ججز کو فیصلہ کرنا ہوگا, ججز کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان میں یا عدالتیں بند ہوں گی, آپ تالے لگائیں گے, یا جو ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے توہین عدالت کی ہے, جنہوں نے آپ کے حکم نہیں مانے, ان پر آپ امپلیمنٹ کروائیں گے. اور جب تک یہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا تو پھر ہر پاکستانی کہے گا کہ نہ جو ہے, اگر فرض کریں یہ طاقتور لوگ یہ عدلیہ اور ججز کے حکم نہیں مانتے, تو پھر سب بغاوت کریں گے, سب بغاوت پر اتر آئیں گے. پاکستان جو ہے بنانا ریپبلک بن جائے گا. جنگل کا قانون ہے, جس کا جتنا زور ہے وہ کرے گا, جو جتنا طاقتور ہے اتنا ظلم کرے گا, اتنا آئین اور قانون کو پامال کرے گا. تو ججز کو ابھی فیصلہ کرنا ہوگا, اور یہ میرے خیال میں آج ہی ان ججز کو فیصلہ کرنا چاہیے. دیکھیں ہمارے جو ہیں جو قائم مقام چیئرمین صاحب ہیں وہ بھی لائر ہیں, ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب وہ بھی لائر ہیں, اور یہ بہترین لائر ہیں. ہماری لائر کی اپنی ٹیم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ توہین عدالت تو یہ کر چکے ہیں, اور اس پر انشاءاللہ تعالیٰ توہین عدالت کا کیس ہم کریں گے. بتائیے گا کہ آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقاتیں جب بند کی گئی تھیں, اس کی وجہ یہ تھی, یہ کہا جاتا تھا کہ باہر آ کر سیاسی گفتگو کرتے ہیں. آج آپ نے یہی حوالے دیے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے مرسی کی طرح یہ مار رہے ہیں آہستہ آہستہ, تو یہ بھی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں ہو جائے گا کل پھر سے؟ یار یہ میری ایک بات میں جواب دیتا ہوں. یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. انہوں نے عدلیہ کی توہین کی, انہوں نے ججز کے آرڈر کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا, اور آپ جو ہیں آج اس طرح کی باتیں کریں, یہ تو نا انصافی ہے یار. دیکھیں نہیں انہوں نے غلط کیا ہے, ان کے غلط کا جو ہے یہ عوام کو سامنے بتا رہی ہے, اب پورے عوام کو بتا رہی ہے, ججز کو بتا رہی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, تو یہ تو بتائیں گے. مکمل طور پہ فٹ ہیں ماشاءاللہ, ان کی صحت کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو کی. آپ کو سمجھ نہیں آئی میں نے کیا جی, کہا؟ آپ نے جو بتایا اینڈ پہ یہ بات کی, لیکن آپ اس کے باوجود آپ چاہتے ہیں کہ ان کا پراپر ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے تھا. آپ کی کیا ڈیمانڈ تھی جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ججز کے آرڈرز ہیں, چاہے وہ ان کی صحت ابھی صحیح ہو یا نہ ہو. حکومت نے رپورٹ کیا ہے, حکومت نے رپورٹ کیا تھا, اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے, وہ جو ہے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہے. کیوں سے نکال رہے ہیں؟ کوئی نہیں نکال رہا. پلیز آپ اس کو ریکارڈ کو دیں, دھکا مار کے تو کہہ رہے ہیں باہر کریں. بھائی جان یار ادھر سیریس باتیں ہو رہی ہیں, سپوتاج نہ کریں پلیز, سپوتاج نہ کریں, یہ سیریس بات ہے. یہ آپ کا سپورٹی والا کہا صرف سامنے سے کوشچن کریں, یہ نہیں کہا. سہیل صاحب جواب دیجیے. سہیل صاحب ایک سوال ہے. صاحب یہ بتائیے گا, اطلاعات ہے ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو راستے تھے راستوں کے اوپر پی ٹی آئی کے کارکنان موجود تھے, تو ہمارے لیے پاسبل نہیں تھا کہ ہم عمران خان صاحب کو الشفا لے کے جاتے. اس وجہ سے ان کا پیمز میں جو ہے وہ معائنہ کروایا گیا ہے, اور اگر آئندہ بھی ضرورت پڑی تو ان کا معائنہ کیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بالکل جو ہے گمراہ کن بات ہے. عدلیہ کو بھی گمراہ کیا جا رہا ہے, اور تمام پاکستانی عوام کو بھی گمراہ کیا جا رہا ہے. وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا نہ کوئی کارکن تھا, اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایسی کوئی ہدایت دی گئی تھی. سیکرٹری جنرل صاحب نے خود اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی بندہ وہاں نہیں جائے گا. میں نے خود یہ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر وہ جیل کے ہاسپٹل کے اطراف میں نہیں ہوں گے, اور جو بھی وہاں پر جائے گا اس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, اور نہ ہم ان کو آن کریں گے. تو جہاں جنرل پبلک باہر اپنے گھروں سے نکلی تھی, تو وہ گھروں سے باہر تو کوئی منع نہیں کر سکتا, لیکن جیل کے اطراف میں صرف میڈیا کے علاوہ کوئی نہیں تھا. یہ بالکل غلط بات ہے. افریدی صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے جب آپ نے لانگ مارچ کی تاریخ دی تو اس وقت بانی پی ٹی آئی کی کوئی ہدایات نہیں آئی تھی, اب انہوں نے کہہ دی کہ اس کو تیز کیا جائے, تو کیا یہ تاریخ پہلے بھی ہو سکتی ہے یا اس میں کوئی تبدیلی ممکن ہے؟ یہ تیز ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی توقعات سے اور ان کی توقعات سے اور بھی تیز ہوگا انشاءاللہ. سہیل افریدی صاحب, آپ نے کال دے رکھی ہے, تو آپ کو کیا نہیں لگتا کہ یہ کال سے قبل ہی بانی کو شفٹ کر کے آپ کی جو بعد میں مطالبات ہوتے یا آپ کچھ حاصل کر سکتے تھے, حکومت نے پریشر ختم کر دیا ہے بانی کو شفٹ کر کے ہسپتال میں, اور بہن نے جس طرح ذکر کیا, حوالہ دیا کہ باقی معاملات میں ان کی صحت ٹھیک ہے, لیکن جس طرح قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے دیکھیں
जो डॉक्टर मैं आपको करेक्ट कर दूं, उनको हाइपरटेंशन है इस वजह से जो उनका फ्लक्चुएट कर रहा है बीपी। जैसे मैं कहती हूँ मेडिकल, आपने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी, इंटरनेशनली वो रिपोर्ट गई है, एक समझ है कि जो फ्लक्चुएशन होती है वो डेंजरस होती है और ये जानबूझ के की जा रही है और ट्रीटमेंट इनएडिक्वेट है। उनकी ट्रीटमेंट हमें तसल्ली नहीं है और वो जो डॉक्टर देख के गए, इनके अपने डॉक्टर जो रिपोर्ट जहाँ से भी आई है उन्होंने कहा है कि इट इज़ इनएडिक्वेट। इनकी पूरी रिकमेंडेशंस फॉलो अप नहीं, जो डॉक्टर बता के जा रहा है उसको फॉलो अप करना चाहिए, वो नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा है जो डॉक्टर ने उनको भी बताया कि ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जिसमें ये सारा कहता नहीं किया जो उसकी रिकमेंडेशन थी। इनके अपना डॉक्टर था, उसकी रिकमेंडेशन को नहीं फॉलो किया गया, तो ठीक कैसे है? आपको पता है कि फिजिकली जो आपका स्ट्रेस और जो स्ट्रेस की वजह से ये जो हाइपरटेंशन है, ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और ह्यूमन कांटेक्ट ना होने की वजह से स्ट्रेस है, और ये आप कभी पढ़ें, ये डॉक्यूमेंटेड है। ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की आप टॉर्चर है, ये टॉर्चर में आता है। ये आप ह्यूमन राइट्स पे जब जाएंगे ना, तो ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बियॉन्ड सर्टेन डेज, ये टॉर्चर में आती है और इनको 10 महीने हो गए इस चीज़ को। अच्छा, और दूसरी बात कि जो प्रेशर की बात, तो प्रेशर शिफ्ट नहीं हुआ, प्रेशर अब डबल होगा। एक हमारा भी प्रेशर है, एक अदलिया का भी प्रेशर है। ये जजेस तो कोई मजाक नहीं है, कौम के टैक्स के पैसों से उनको तनख्वाहें मिलती हैं, और अगर वो इंसाफ ना कर पाए और अपने फैसले इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, ये तो कोई मजाक नहीं है। अभी जजेस का जो प्रेशर इन पर आएगा वो अलग होगा, और हमारा प्रेशर तो वैसे भी बढ़ेगा इंशाल्लाह। आपसे ये छोटा सा सवाल है, बड़ा मासूम सा है, कि आप कह रहे हैं कि जी प्रेशर डालेंगे केपीके में, तो आप प्रेशर डाल देंगे क्या? कि आप पंजाब में जो है, जो आपकी बड़ी जो भी तारीख चलाते हैं बहुत कमजोर होती है, उस पे आप किस तरह प्रेशर डाल देंगे? देखें, इस दफ़ा जो हालात में देख रहा हूँ और जिस तरह जो लोगों का जोश जज्बा और जुनून में देख रहा हूँ, और कल ये 2-3 दिन आप लोगों ने देखा कि जिस तरह जो है पूरे पाकिस्तानी अवाम में जो जोश था, जज्बा था, और इमरान खान साहब को देखने का, इमरान खान साहब की एक झलक देखने का जो जज्बा था, तो ये आप सोच भी नहीं सकते। इस दफ़ा मैंने पहले जो क्लेम किया था वो 20 लाख थे। इस हरकत के बाद जो कल की हरकत हुई है, ये डबल होगा इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। रुदात सुना दी। माइक के पास ही हूँ जी मैं। अच्छा, तो मैं जो उसका वो हिस्सा जो मुझे मालूम है, जो उनके सामने नहीं हुआ, उसका जिक्र कर देता हूँ। जैसे उन्होंने फरमाया कि तकरीबन 8:15 साढ़े 8 के करीब हम आगे पीछे 2 गाड़ियों में तकरीबन 8:15 साढ़े 8 के दरमियान हम अडियाला जेल पहुँच गए। 2 मुख्तलिफ़ कारों में हम अंदर चले गए। ज़ाहिर है फ़ोन आप अपनी गाड़ी में बाहर छोड़ जाते हैं। कुछ देर इंतज़ार किया तो तकरीबन 12:30 12:40 के लगभग वो उनके एक एहलकार आए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप आ जाएं। तो मैंने कहा जी ठीक है। मैंने पूछा मैं सिर्फ, उन्होंने कहा जी, मैंने कहा ठीक है। तो एक गाड़ी में मैं बैठ गया और उस गाड़ी में चंद 5-7 मिनट के इंतज़ार के बाद हम चल पड़े। ज़ाहिर है रात का अंधेरा था तो इसलिए फ़ौरन आपको नहीं पता चलता, उसके शीशे भी थोड़े अंधेरे होते हैं। लेकिन बहरहाल तकरीबन मैं समझता हूँ कोई आधा पौना घंटे की मुसाफत के बाद हम शिफा हॉस्पिटल पहुँच गए, शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में। और वहाँ सिक्योरिटी के इंतज़ाम हुए हुए थे और हम अंदर चले गए। मेरे साथ एक आगे भी पुलिस की गाड़ी थी, 1-2 गाड़ियाँ पीछे भी थीं। तो वहाँ हम पहुँचे और उन्होंने कहा जी अब वेट करें। तो वो वेटिंग एरिया सा था, उसमें मैं बैठा रहा और ये तकरीबन 2.5 या 3 घंटे हम इंतज़ार करते रहे। कहाँ, गाड़ी के अंदर? नहीं जी, उसके अंदर वो जो वेटिंग था कमरे में। और फिर उन्होंने कहा कि मैं पूछता रहा, उन्होंने कहा जी थोड़ी देर तक पहुंच रहे हैं, थोड़ी देर तक पहुंच रहे हैं। उनको खुद भी मेरे ख्याल से मुकम्मल अंदाज़ा नहीं था कि क्या एग्जैक्टली प्रोग्राम है। और लेकिन जब तकरीबन मैं समझता हूँ 4:30 हुए, 4:15 4:30 के लगभग, तो उन्होंने कहा मेरे ख्याल लगता है डॉक्टर साहब वो नहीं पहुँच पाएंगे और शायद वो वापस हो गए, तो आप भी फिर वापस चलिए। तो फिर उसी गाड़ी में बैठ के मैं वापस अडियाला पहुंचा। जब मैं पहुंचा तो उस वक्त मैंने देखा कि मैं अभी कमरे में घुसा, तो मैं अब ज़ाहिर है मैं देख रहा था डॉक्टर उज़मा कहाँ हैं। तो देखा था कि पीछे एक और गाड़ी से तशरीफ़ लाई। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ थे? मैंने कहा जी मैं तो शिफा में था। मैंने कहा आप कहाँ थी? तो इन्होंने कहा जी मैं तो पिम्स में थी। तो ये है जी मुख्तसरन। लेकिन आपका मोबाइल नहीं था आपके पास? जी मोबाइल नहीं थे जी। नहीं, और मुझे आप कोशिश कर रहे थे फ़ोन करने की बात। हाँ, वो अब मैं उधर से फ़ोन नहीं कर पा रहा था, ज़ाहिर फ़ोन था नहीं।
تو पुलिस اور वाले ادھر खड़े وہ थे پولیس आपके والے पास। ان کے پاس بھی ظاہر ہے ان کے بھی فون اس وقت وہ کہہ رہے تھے جیمر وغیرہ لگے میں ایک طرح سیکورٹی سے تو وہ آپ چل حراست میں تھے جی۔ اغوا ہوئے ہوئے تھے، بالکل اغوا تھے، بالکل بند کیا ہوا تھا۔ وہ دیکھیں دے ور ویری ڈیسنٹ اینڈ سول، لیکن یہ ہے کہ وہ 3 گھنٹے مجھے معلوم نہیں تھا کہ اب کتنی دیر میں پہنچیں گے کیا ہوگا، اور ظاہر ہے میرے پاس معلومات نہیں آ سکتی تھی کیونکہ فون میرے پاس نہیں تھا، فون ظاہر ہے ہم گاڑی میں چھوڑ کے گئے ہوئے تھے۔ تو بس اس انتظار کے بعد پھر یہی میں نے نتیجہ اخذ کیا کہ شاید وہ نہیں پہنچ پائے یا جو بھی کچھ کلیئر نہیں تھا، سچی جو بات ہے۔ اور پھر اس وقت واپسی پہ ہمیں تقریباً میں سمجھتا ہوں جاتے ہوئے 40 منٹ لگے ہوں گے، واپس آتے ہوئے کوئی 25 سے 30 منٹ میں ہم واپس، جیسے ڈاکٹر عظمیٰ نے کہا تقریباً فجر کی اذان کے لگ بھگ ہم ٹریول کے اس کے اوپر تھے۔ تو یہ ہے جی۔ اچھا عظمیٰ صاحبہ، حیدر شرازی جیو سے ہم نے پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں، سابق وزرائے اعظم کو مار دیا جاتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھایا، بینظیر بھٹو کو۔ آپ کو کیا خدشہ ہے؟ اس وقت عمران خان قید تنہائی میں ہیں، تو آپ کے خدشات کیا ہیں کہ کہیں ان کے ساتھ بھی ایسا کوئی سلوک تو نہیں کیا جا رہا، یا آپ بانی نے کوئی اس طرح کے خدشات کا کوئی حوالہ تو نہیں دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے جو میری طبیعت خراب تھی اور مجھے نہیں میرا علاج کرایا جا رہا تھا، میں بار بار کہہ رہا تھا، اور کہتا مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ کہتا جو آخری ڈاکٹر ہے انہوں نے مجھے سمجھایا کہ آپ کا بلڈ پریشر انزائٹی کی وجہ سے ہے۔ میں کہتا مجھے سمجھ نہیں آئی تھی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ مجھے کبھی نہیں ہوا۔ تو کہتا مجھے مورسی کا مینشن کیا انہوں نے کہ مجھے پتا، میں نے کہ مورسی کو انہوں نے اسی طرح مارا تھا، اسی طرح تو یہ اسٹریس، سالٹری کنفائنمنٹ، اسٹریس دے کے، کیونکہ سالٹری کنفائنمنٹ یہ ٹارچر میں آتی ہے انٹرنیشنل لاء میں بھی، اور اس کے کانسیکوینسز سے جب آپ ہیومن کانٹیکٹ سے ختم کر دیتے اس کے جو اس کا جب ڈیٹیل پڑھے نا تو اس سے یہ سارے یہ ہوتا ہے۔ تو ان کو ہے وہ بالکل وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اور آج بھی کہہ رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ میرے پہ ظلم ہو رہا ہے، انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، بار بار مجھے ریپیٹ کر رہے تھے کہ بتاؤ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، میڈیکل بورڈ کی تشکیل کی ہماری کچھ نہیں بتایا، معلومات نہیں ہے آپ کو، نہیں۔ اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو سپریم کورٹ میں آپ توہین عدالت کی درخواست دائر کرنی پڑے گی؟ دیکھیں وہی تو میں پڑھ رہی ہوں ٹویٹس پہ، کوئی مطلب میں بتائی ڈاکٹر رینڈم پھر رہے تھے، ایگزامن کر رہے تھے، ایک نے بتایا کہ میں کوئی بورڈ کا ذکر نہیں تھا، بلکہ میں کہہ رہی تھی کہ ہم نے شفا جانا ہے، وہاں ہمارا لگا ہوا ہے، ہم نے وہاں کرنا ہے، کوئی ذکر نہیں تھا بورڈ کا، نہ ہمیں کیا، نہ انٹروڈیوس کیا، نہ کچھ بتایا، کچھ نہیں بتایا جی، صرف یہ کہا جی ان کی آنکھ کی ایگزامینیشن ہے، فالو اپ ہے، اس پہ آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا پہلے کہا جا رہا تھا کہ جب آپ لوگ وہاں پہ پہنچے تو کہا جا رہا تھا کہ آپ پٹیالہ جیل کے اندر چلی گئی ہیں اور وہاں پہ کوئی طبی معائنہ کیا جا رہا ہے، اس کے بعد خان صاحب کو ادھر لے کے آئیں گے۔ آپ پٹیالہ جیل کے اندر خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی یا بار بار آپ کو لے کے آئے اور پھر سے ملاقات کروا کے واپس لے گئے؟ کوئی میں اور فیصل، ہم ڈاکٹر فیصل، ہم کوئی کتنے گھنٹے 5-6 گھنٹے تو ہم بیٹھے ہیں وہاں وداؤٹ، اور ہمیں اگلی کار میں سچ پوچھے انہوں نے کہا جی اس میں کچھ بولے نا، تو میں نے یہ نہیں پتا کہ اگلی کار میں کون ہے، تو اگلی ان میں تھے مگر اتر کے میں نے دیکھا بھی نہیں جاتے ہوئے، کالے شیشے تھے۔ تو پھر مجھے جب لے کے گئے تو میں نے اوپر دیکھا، پھر بھی شک رہتا کہتے ہیں یہ ایسے ہی لے آئے ہیں، مگر پھر میں نے اوپر جائے گئی تو پھر میں ان سے ملی، اس سے پہلے نہیں ملا تھا۔ یہ بتائیے گا کہ ان کی خان صاحب کی ابھی بیرسٹر گور صاحب نے یہ بیان دیا طلحہ اکرم عسکر اور بولنے سے اب کرائیں، انہوں نے یہ بیان کہ کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ مسائل کا حل نہیں نکلے، تو آپ کو رات کو ملاقات ہوئی کہ ایسے خدشات کا اظہار کیا کسی پرسنالٹیز کا، کیونکہ جو ہوا وہ بڑا بدقسمت تھا جو پچھلے 2-3 دن ایپیسوڈ ہوئی؟ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ مجھے پتا کون، نہ ان کو انہوں نے یہ بات کی، نہ ان کو پتا تھا، وہ ان کو اندر بیٹھے، نہ اخبار ہے نہ ٹی وی ہے، میں نے ان کو کچھ باتیں بتائی، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا، انہوں نے شفا تھا ان کو میں نے سمجھایا کہ شفا کیوں جانا ہے، کہ ٹیسٹ کرا کے آپ کو واپس لے آئیں گے، صرف ٹیسٹ اور ٹریٹمنٹ ہے، ان کو کچھ نہیں، کوئی اپنے کون ہے یہ جیل والے بھی کوئی بات نہیں بتاتے۔ میں تو بتا رہی ہوں جیل ہم تو قیدی نہیں ہے نا، ہمیں ٹریٹمنٹ ایسی تھی، خاموشی، آپ سوال کرتے تھے کوئی جواب نہیں دیتا تھا، اور اسی طرح ان کو بھی کچھ نہیں پتا تھا۔ عمران خان صاحب کا اس پہ کیا ریئیکشن تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں جواب دے دوں نا، دیکھیں انہوں نے بالکل، انہیں دیکھیں ایک انہوں سے کہا جانا ہے، انہیں پھر تو پنج لے آئے نا،
تو کہتے ہیں میں نے کہا اس کے بعد ہم نے شفا جانا ہے. کہتے ہیں اچھا آج شفا جانا ہے, یعنی ان کو یہ نہیں پتا تھا. میں نے کہا نہیں یہ تو صرف ایگزامینیشن کرنے آیا, وہاں آپ جاؤ گے اور بس ٹیسٹ ہیں اور ریکوائرڈ ٹریٹمنٹ ہے. تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. تو میں کہا پھر یہ اب ہم تیار تھے, مطلب میں تو ان سے ساری اسی وہ اور بھی کہتے, میں کہتی پھر وہاں جا کے جائیں گے نا پھر مجھے بتا دینا جو کہنا ہے. ہم تو 1 مہینے کا سامان لے کے آئے. ہم نے سوچا کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, تو ہم اتنے امپریس تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا, تو ہم تو پورا اپنا سوٹ کیس لے آئے تھے کہ ہم نے اب جا کے مطلب ہے کہ اس کا ہونا تھا, علاج ہونا تھا. کتنے دن تکلیف مطلب ہے کہ ہمیں مجھے, اور جو ان کی تکلیف مطلب ہے کہ اتنا ظلم, مطلب اتنا ظلم. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, ایک تو یہ بتائے گا کہ آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں, وہ کیا باقی وہ اسٹیبل تھے, اور دوسری بات جو بینائی کے متعلق بات ہوتی ہے تو ان کی بینائی کیسے؟ میں بتاتی ہوں. ماشاءاللہ فٹ الحمدللہ. اور میں نے بلڈ پریشر لیا نا 120/80. وہ ڈاکٹر وہ جب بول رہے تھے نا ذرا ایموشنل ہو کے میرے ساتھ, تو وہ ڈاکٹرس کہیں جی آپ کا بلڈ پریشر تو آپ کا یہ چڑھ جائے گا. وہ کہیں نہیں میرا نہیں ایسے چڑھے گا. اور بس مجھے تو وہ میرے ساتھ جب باتیں کر رہے تھے تو ان کا پھر بھی 120/80 جو مجھے انہوں نے بتایا, پہلے ڈیجیٹل پہ لیا تو اس پہ فرق تھا, تو پھر میں نے ہاتھ سے لیا تو 120/80 تھا. اور آپ نے دوسرا کیا سوال پوچھا؟ ہاں آنکھ, ماشاءاللہ آنکھ ان کی جو یہ انہوں نے بتایا کہ پہلے مجھے نہیں تھا, کہتے پھر جو ٹیکے آہستہ آہستہ کہتا ہے مجھے آنے لگے. اب اور مجھے انہوں ڈاکٹر نے دکھائی, ڈاکٹر عارف کی نے تعریف کی, اور انہوں نے کہا کہ وہ جو ان کی ایک ڈاکٹرس کی ہوتی ہے جب آپ اسکین کرتے ہو نا تو ہیمریجز ہوتے ہیں. تو مجھے بھی دکھایا کہ ایک بس چھوٹا سا رہ گیا جو انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ انجیکشن لگا اس کے بعد مگر فالو اپ کہتے ہیں, انہوں نے ڈاکٹر نے بتایا کہ فالو اپ انجیکشنز یہ بھی ہوں گے ایز اے پریونٹیو میجر, اور یہ انہوں ڈاکٹر نے بتایا. نظر بہتر تھی 100% بہتر تھی. افریدی صاحب آپ کے لیے یہ کہا گیا کہ عمران خان نے کہا موومنٹ تیز کریں, اور باقی جو کل رات کو ہوا تمام کے حوالے سے